السلام علیکم۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کو خون آلود مٹی قرار دیتے ہوئے خطے سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کی خون آلود مٹی کو چھوڑ دے گا۔ امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ سے تعلقات کی نوعیت بھی تبدیل کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بہت سارے امریکی سروس کے ممبران مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اب مزید دنیا کے پولیس مین بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم باہر نکل رہے ہیں اور اب کسی اور کو اس خون آمیز زمین پر لڑنے دیں۔ ہماری فوج کی نوکری دنیا کی پولیس کی نہیں ہے۔ دیگر اقوام لازمی آگے آئیں اور اپنے حصے کے مطابق کام کریں۔ شام سے بڑے پیمانے پر انخلا کے باوجود کچھ فوجی دستے شام کی آئل تنصیبات پر موجود رہیں گے، کیونکہ ہم نے تیل کو محفوظ کر دیا ہے اور اسی لیے امریکی افواج کی کم تعداد ایسے علاقوں میں موجود رہے گی جہاں پر تیل موجود ہے۔ یاد رہے کہ ترکی اپنی سرحد سے متصل 32 کلومیٹر تک کے شامی علاقے کو محفوظ بنا کر ترکی میں موجود کم و بیش 20 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین کو وہاں ٹھہرانا چاہتا ہے، اور ترکی کا مطالبہ ہے کہ کرد ملیشیا شمالی شام کی 32 کلومیٹر کی حدود سے باہر چلی جائے اور یہ علاقہ سیف زون کہلا سکے، جبکہ ادھر کرد ملیشیا ایک آزاد ملک کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ عراق میں کردستان کے نام سے ایک خود مختار علاقہ کردوں کو دیا گیا ہے، تاہم وہ شام اور ترکی کے کچھ علاقوں کو بھی کردستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ترکی کرد ملیشیا کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ روس نے بھی کرد ملیشیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں سے فوری انخلا کریں، بصورت دیگر ترک فوجیں انہیں ختم کر دیں گی۔ شام میں جنگ بندی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے لیے امریکی وزیر خزانہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ ترکی اور شام میں سیز فائر پر کیا گیا ہے۔ اگر سیز فائر کو برقرار نہیں رکھا گیا تو امریکہ پھر سے پابندیاں لگا دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو ان حالات میں ہم اپنے فوجیوں کو ترکی اور شام میں 50 برس مزید نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے شام میں امریکی مداخلت کی غلطی کو تسلیم کیا۔ امریکہ سمیت عالم مغرب نے امت مسلمہ کے ساتھ دوہری چالیں چلی ہیں۔ ایک طرف خود ساختہ دہشت گردوں کو دنیا عالم کے سامنے دکھا کر انہیں مسلمان ثابت کیا ہے، پھر ان دہشت گردوں سے اسلامی ملکوں میں قتل و غارت گری اور دہشت و خون ریزی کا بازار گرم کیے رکھا۔ دوسری طرف مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو مجبور کیا کہ اس مصنوعی دہشت گردی کی آڑ میں اپنی ریاست سے راسخ العقیدہ، پابند شریعت اور محب وطن شہریوں کو امریکہ کے حوالے کریں یا خود ان کا کلا کما کر دیں۔ اس مقصد کے لیے بے پناہ وسائل خرچ کر کے TTP اور داعش جیسی تنظیمیں بنائیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق اسلام کا عملی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ مغربی دنیا کا دوہرا چہرہ تھا کہ پس پردہ اس طرح کی عسکری تنظیموں کی پرورش کی جاتی اور دوسری طرف ان کے پیش کردہ اسلام سے دنیا کو خوفزدہ کر کے اپنی عالمی غنڈہ گردی کا جواز فراہم کیا جاتا۔ آفرین ہے ترکی کے موجودہ اسلام پسند قیادت کو، جس نے ان تنظیموں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور اب عسکر جمہور شامی سمیت داعش کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ داعش کا بانڈا بھی پھوٹ جائے اور امریکہ سمیت کل مغربی دنیا کے مکروہ عزائم دنیا عالم کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ حالانکہ نام نہاد عالمی برادری اگر دنیا سے دہشت گردی ختم کرنے میں سنجیدہ ہے تو اسے بڑھ کر ترکی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ترکی نے برملا کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کا خواہاں ہے
اور اپنی شامی سرحد پر سے دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتا ہے اور شامی مہاجرین کو باعزت اپنے گھروں میں بسانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ترکی شام کو دولخت کرنا چاہتا ہے۔ عراق کے صدر نے بھی اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ترکی کا ہاتھ روکا جائے۔ بھارت بھی اسلام دشمنی کے اس موقع پر پیچھے نہیں رہا اور بھارتی وزارت دفاع سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے اس اقدام سے علاقے کی سلامتی اور استحکام کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عرب لیگ اور دیگر عرب ممالک اس وقت کیوں نہ بولے جب امریکہ اور دیگر یہود و نصاری اپنی ناپاک افواج سرزمین عرب پر اتار رہے تھے۔ عراق اور شام سمیت دیگر عرب آبادیاں جب بمباریوں کے نتیجے میں ویرانیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں تو اس وقت عربوں کا نیشنلزم کہاں سدھار رہ گیا تھا۔ اب شام کے علاقے میں غیر عرب مداخلت برداشت نہیں ہے تو اس سے پہلے عربستان میں غیر مسلم مداخلت کیوں برداشت کر لی گئی؟ سرزمین عرب پر بسنے والے مسلمانوں نے اپنی مرضی سے ان حکمرانوں کو اقتدار نہیں دیا۔ عجیب بات ہے، امریکہ مغرب جن کو جمہوریت سے بے حد لگاؤ بلکہ عشق کی حد تک پیار ہے، ان کو عرب حکمرانوں کی بادشاہت اور خاندانی اقتدار حد درجے عزیز ہے۔ ترک قوم جس نے سیکولرزم کے خلاف 2-3 نسلوں سے جاری جنگ جیت کر ایک نمائندہ حکومت کو اپنا اعتماد دیا ہے اور خلافت عثمانیہ کے حوالے سے یہ اسلام پسند ترک حکومت پورے امت مسلمہ کی قیادت کی تاریخی وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ترکی افواج اسلامی کا یہ حملہ اس پورے خطے میں امن کا ضامن ہوگا اور بہت جلد ایک بار پھر کل امت مسلمہ کا کھویا ہوا ادارہ خلافت اسلامیہ بحال ہوگا اور اس علاقے کی بھٹکتی ہوئی بے سر و سما امت کو ایک دیندار، جرأت مند اور صالح قیادت میسر آئے گی۔